چھوٹا سا واقعہ بچے کا بتلاؤں گا کہ ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، پہلی صف کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، پڑھتا رہتا ہے، حفظ کرتا رہتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کا والد آتا ہے، یہ بچہ اٹھ کے پچھلی صف میں ہو جاتا ہے، اپنے والد کو پہلی صف میں جگہ دے دیتا ہے۔ والد نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد والد پھر اپنے کاروبار پہ چلا جاتا ہے، یہ بچہ پھر اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی حیرت زدہ نے، میرے جیسے نے، آپ جیسے نے اس کے والد سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کون سی ایسی دوائی اس بچے کو پلائی ہے؟ ہمارے بچے تو دھکا مارنے سے بھی مسجد میں نہیں جاتے، ہمارے بچے تو مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، نماز کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، آپ آتے ہو باپ کو پہلی صف میں جگہ دیتا ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ کیا پلایا ہے تم نے اپنے بچے کی یہ کیسے تربیت کی ہے؟ اس نے کہا ہم نے پہلے دن سے، میں نے اور میری بیوی نے پہلے دن ایک کام کیا۔ جب اللہ نے یہ ننھا مہمان ہمیں دیا، ہم نے جس کمرے میں اس کو پالنا تھا، رکھنا تھا، ہم نے پورے کمرے میں مسجد نبوی کی فلیکسز بنا کے لگا دی، اور ہر وقت اللہ کا قرآن اس کی لوری ہوتا تھا۔ اس نے سونا ہے اللہ کا قرآن سن کے، اٹھنا ہے تو اللہ کا قرآن جاری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو پہلے دن لا کے مسجد نبوی کے اندر بٹھایا، اس کے لیے وہ جگہ اجنبی نہیں تھی، یہ تو بچپن سے پہلے دن سے وہ مسجد نبوی کے نقشے اپنی دیواروں پر دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آیا، قرآن اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، یہ قرآن کو سنتا آ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ میرا بچہ یہاں پہ بیٹھ کے رب کا قرآن حفظ کرتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، اور جب میں نماز کے لیے آتا ہوں پہلی صف میں اپنے باپ کو جگہ دیتا ہے۔ حضرات، میں اور آپ بھی ذرا سوچے ہیں، میں نے اور آپ نے اپنے بچے کی تربیت کس نہج پر کی ہے؟ میرا اور آپ کا بچہ رب کے قرآن سے کتنا تعلق رکھتا ہے؟ میرا اور آپ کا بچہ مسجد کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے؟ حضرات، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، آج اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کتنی مرتبہ مسجد میں آتا ہوں، میں اپنے بچے کے لیے کتنا بڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ میں نے تو ابراہیم کو رشد و ہدایت پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ جو اللہ کی پرورش میں بڑے ہوتے ہیں حضرات، ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نام سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بھی بڑا پختہ ہوتا ہے۔